السلام علیکم دوستو، گزشتہ برس 9 نومبر کو جب بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد مقدمے کا فیصلہ سنایا تو علل اعلان انصاف کا خون کر ڈالا۔ ججوں نے فیصلے میں لکھا کہ ہندو سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد وہ مقام ہے جہاں شری رام کا جنم ہوا، کیونکہ بابری مسجد کے مقام کی کھدائی سے ایک قدیم مندر کے آثار ملے ہیں۔ تماشا یہ ہے کہ پچھلے 5 برسوں میں بھارت میں مسلمان اقلیت پر اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ وہ بابری مسجد کی جگہ رام جنم بھومی مندر کو دیے جانے پر کھل کر احتجاج بھی نہ کر سکی۔ آج اس ویڈیو میں ہم ہندوؤں کی بابری مسجد پر قبضے کی پچھلے 200 سالوں سے چل رہی سازش کو بے نقاب کریں گے کہ کس طرح آہستہ آہستہ مسلمانوں کی قائم کی ہوئی بابری مسجد کو رام جنم بھومی قرار دے کر ایک مندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اول بات تو یہ کہ رامائن کوئی تاریخی یا حقیقی داستان نہیں، بلکہ یہ ایک افسانوی اور دیومالائی داستان ہے۔ ہندو مت کے مطابق انسان کی تاریخ 4 یگوں یعنی ستیہ یگ، تریتا یگ، دواپر یگ اور کل یگ پر مشتمل ہے۔ پچھلے 5000 برسوں سے کل یگ چل رہا ہے۔ ہندوؤں کے مطابق شری رام 9 لاکھ سال پہلے پیدا ہوئے، کیونکہ تریتا یگ کا عرصہ 12,78,000 سالوں پر محیط تھا، جبکہ رامائن کو سنسکرت زبان کے شاعر والمیکی نے 6 صدی قبل مسیح سے 1 صدی قبل مسیح کے درمیان تحریر کیا۔ رامائن کے سینکڑوں کلمی نسخے موجود ہیں اور ان تمام میں کہانی مختلف انداز میں بیان ہوئی ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ قدیم ترین نسخہ صرف 5 ابواب یعنی چیپٹرز رکھتا ہے، جبکہ 11ویں صدی عیسوی کے بعد نسخوں میں 7 ابواب یعنی چیپٹرز ہیں۔ جس طرح رامائن ایک فرضی داستان ہے، اسی طرح اس میں جس ایودھیا شہر کا ذکر آیا ہے وہ بھی ایک خیالی شہر تھا جو حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اگر ہم موجودہ ایودھیا شہر کی بات کریں تو اس کا پرانا نام ساکیت تھا۔ بدھ مت اور جین مت کی کتابوں کے مطابق ان دونوں مذاہب کے بانی یعنی گوتم بدھ اور مہاویر اس شہر میں مقیم رہ چکے ہیں۔ 5ویں صدی عیسوی کے دوران گپتا سلطنت کے بادشاہ سکند گپتا نے شری رام کے پیروکاروں کی خوشنودی کے لیے ساکیت نامی شہر کا نام بدل کر ایودھیا رکھ دیا تھا۔ تب سے یہ شہر اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان میں 22 شہر ایسے ہیں جو رام کی جنم بھومی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ قدیم زمانے میں اگنی، برہما اور اندر ہندوستان کے اہم دیوتا تھے، لیکن بعد کے ادوار میں ہندوستان میں 2 دیوتا وشنو اور شیو بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ اب ان دونوں دیوتاؤں کے پروہتوں کی کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیروکار اپنے اپنے مندروں میں لائیں۔ اسی دور میں رامائن کے ہیرو رام اور مہا بھارت کے ہیرو کرشنا کو وشنو دیوتا کا اوتار قرار دیا گیا تاکہ شیو پر وشنو کی برتری ثابت کی جا سکے۔ یوں یہ دیومالائی کہانی مذہب سے جوڑ دی گئی۔ 11ویں صدی عیسوی تک ایودھیا کا علاقہ تقریباً ویران ہو چکا تھا۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو نئے سرے سے آباد کیا۔ مغل بادشاہ بابر نے 1526 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی کے دور حکومت میں بابر کے ایک جرنیل میر باقی نے ایودھیا میں بابری مسجد تعمیر کی۔ اس دور کے کسی بھی مورخ، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، کسی ایک کی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ بابری مسجد کسی مندر پر تعمیر کی گئی ہو۔ 1707 عیسوی میں آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر وفات پا گئی۔ جلد ہی مغل حکومت زوال پذیر ہوئی اور 1722 عیسوی میں اودھ کا گورنر نواب سعادت علی خان خود مختار ہو گیا۔ سلطنت اودھ کے آنے والے اگلے نواب ایسے نااہل اور کمزور ثابت ہوئے کہ 1819 عیسوی تک اودھ کی تمام معیشت انگریزوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یہی وہ پہلا موقع تھا کہ جب انگریزوں نے لینڈ ریونیو کے ریکارڈ میں بابری مسجد کو سیتا کی رسوئی مسجد اور مسجد جنم استھان کے ناموں سے لکھا۔ تنازع بابری مسجد کے بیج انگریزوں ہی کے بوئے ہوئے ہیں۔ یہ انگریزوں کی وہ خطرناک ترین چال تھی
کہ جس کے سبب پچھلے 200 سال سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں۔ اس وقت مسجد جنم استھان کا لفظ صرف سرکاری دستاویزات تک ہی محدود رہا۔ البتہ جنگ آزادی 1857 عیسوی کے بعد کہ جب مسلمان خاص طور پر انگریزوں کے آتاب کا نشانہ بنی، اس جنگ میں چونکہ ہندو انگریزوں کے آلائے کار بنے تھے، اس لیے مسلمان سرداروں کی جاگیریں اور زمینیں ضبط کر کے ہندو رہنماؤں کو دی جانے لگیں۔ اسی وقت ہندوؤں کی جانب سے بابری مسجد کے صحن پر قبضہ کر کے ایک چبوترا بنایا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ یہاں شری رام چندر کا جنم ہوا تھا۔ کچھ دن بعد پروہتوں کی جانب سے بابری مسجد کی ملکیت کا دعویٰ بھی کر دیا گیا۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد مسلمانوں پر حالات بہت زیادہ تنگ تھے۔ ایسے مخالفانہ ماحول میں بہت ہی کم مسلمان اس عمل کے خلاف احتجاج کر سکے۔ جب تک حالات کچھ معمول پر آئے تب تک ہندو بابری مسجد کے بیرونی علاقے میں سیتا کی رسوئی بھی تعمیر کر چکے تھے۔ بعد ازاں انگریزوں کے دور میں کئی مرتبہ بابری مسجد پر دھاوا بولا گیا، یہاں تک کہ اس کے بعض حصوں کو شہید بھی کر دیا گیا، جسے مسلمانوں اور حکومت نے مل کر دوبارہ تعمیر کیا۔ 1949 عیسوی میں ہندوستان کے قیام کے بعد ہندوؤں کی جانب سے مسجد پر ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ چوکی دار کو مار پیٹ کر زبردستی مسجد کے حال میں رام اور سیتا کے بت رکھ دیے گئے، جنہیں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم پنڈت نہرو کے احکامات کے باوجود ہٹایا نہ جا سکا۔ 1992 میں مختلف ہندو تنظیموں نے مل کر ایک بے سروپا دعوے کی بنیاد پر بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ اب اس جگہ کو مندر کے لیے قانونی طور پر حاصل کرنے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کی ایک جعلی رپورٹ بنوائی گئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ بابری مسجد کے نیچے ایک قدیم مندر کے نشانات ملے ہیں۔ دو ہندو ماہر آثار قدیمہ پروفیسر سپریا ورما اور پروفیسر جیا مینن نے ہی اس رپورٹ کی کلئی کھول کر رکھ دی اور بتایا کہ کس طرح جعلی ثبوتوں کے ذریعے یہ رپورٹ ترتیب دی گئی ہے۔ اس کے باوجود انڈین سپریم کورٹ نے عدل و انصاف کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے صرف ہندو عقائد کی بنا پر بابری مسجد کو رام جنم بھومی قرار دے ڈالا۔ یوں 1992 میں ایک سیکولر اور آزاد ملک کہلائے جانے والے بھارت میں غنڈہ گردی کے ذریعے جس مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اب حکومت اور عدلیہ کی مہربانیوں سے اسے باقاعدہ طور پر ایک مندر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس رام دیوتا کے نام پر یہ مسجد شہید کی گئی۔ کیا وہ شخصیت رامائن ہی میں بتائی گئی تفصیلات کے مطابق ایک دیوتا کہلانے کے لائق بھی ہے؟ اس بارے میں دلتوں اور نچلی ذاتوں کے مشہور رہنما ڈاکٹر BR امبیڈکر کیا کہتے ہیں، یہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔